بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بچے کا انکار کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بچے کا نسب چھپایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے لعان کی آیات نازل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت کسی کو اس قوم میں داخل کرے جس میں وہ نہیں ہے، یعنی کسی عورت نے بدکاری کی اور پھر اس بدکاری سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دیا، تو اس طرح کرنے سے بچے کا نسب بدل جائے گا، تو خدا کے نزدیک کسی درجہ میں نہیں ہے، اور اللہ کو اپنے مقرب اور نیک بندوں کے ساتھ ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بچے کا انکار کرے، یعنی اس کی بیوی نے جس بچے کو جنم دیا ہو اس کے بارے میں کہے کہ یہ میرا نہیں ہے، جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، تو اللہ اس سے پردہ فرمائے گا، یعنی ایسے شخص کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ کو اگلے اور پچھلے لوگوں میں رسوا کرے گا، یعنی قیامت کے دن جب اگلی اور پچھلی تمام قومیں موجود ہوں گی تو اللہ اس کو سب کے سامنے رسوا کر دے گا۔ ابو داؤد، نسانی، دارمی۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے، تو ایک گناہ تو زنا کا ہے، دوسرا گناہ اس زنا سے پیدا ہونے والے بچے کے نسب کو چھپانا ہے۔ اس لیے مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میری بیوی زنا میں مبتلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی نگرانی کرو تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت زنا میں مبتلا ہو تو اول اسے طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے طلاق کا حکم پہلے دیا، اور اگر طلاق نہ دے سکتا ہو کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر اس کی نگرانی کرے اور اسے بدکاری سے بچائے۔ اگر نگرانی بھی نہ کرے اور بدکاری سے نہ روک سکے اور طلاق بھی نہ دے تو پھر یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اب آتے ہیں بخاری مسلم کی روایت کی طرف، جو عبد بن زمعہ کے بارے میں ہے۔ روایت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکا تمہارا بھائی ہے، کیونکہ وہ لڑکا ان کے باپ کے بستر پر پیدا ہوا تھا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے واقعے کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ عتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا حقیقی بھائی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو تو اللہ نے دین کی دولت سے دولت عطا فرمائی تھی، لیکن عتبہ کفر کے اندھیروں سے نہ نکل سکا۔ عتبہ کفر کی حالت میں ہی مرا، اور یہ عتبہ وہی بدبخت تھا جس نے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ زما حضرت سودا کے والد تھے، اور حضرت سودا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، اور عبد زما کے بیٹے یعنی حضرت سودا کے حقیقی بھائی تھے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ عتبہ نے زما کی لونڈی سے زنا کیا، اور اس زنا کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا اسے زنا کے دعویٰ کرنے والے کی طرف ہی منسوب کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے اس دستور کے مطابق اس لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں عتبہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ تم اس لڑکے کو اپنی تحویل میں لے لینا اور اس کی پرورش کرنا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق اس لڑکے کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بھتیجا اور میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے۔ دوسری طرف زما کے بیٹے
ابد نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بھائی ہے کیونکہ میرے باپ نے اسے اپنی لونڈی سے جنوایا تھا۔ اس طرح دونوں میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا اور یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد بن زمعہ سے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے کیونکہ بچہ صاحب فراش ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور زانی اس سے محروم رہتا ہے۔ حضرت سودا کو اللہ کے نبی نے اس لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اگرچہ شرعی حکم کے مطابق یہ بچہ تمہارا بھائی ہے، لیکن کیونکہ وہ لڑکا عتبہ کے مشابہ ہے اور عتبہ کے دعوے